اسپیشلی لڑکیوں کو یہ بڑا مسئلہ آتا ہے رشتوں کے معاملے. اب کوئی خاتون ہے, اس کو نہیں پسند کوئی بھائی, آپ زبردستی جو ہے دیکھیں نا حدیث میں آتا ہے کہ زبردستی کی تو وہ ہے ہی نہیں, ہوتا نکاح انویلڈ ہے کہ آپ نے پوچھا ہی نہیں اس سے. دوسرا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں لہٰذا لازم تم نے یہ بات ماننی. تو یہ بڑی شکایت آتی ہے سسٹر سے کہ ہمارے پیرنٹس ہماری بات ہی نہیں سمجھتے, ہمیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے. تو اس کو کیسے سالو کیا جائے؟ ڈسمس وین یور فیلنگز آر ڈسمسڈ کمپلیٹلی. ایمپتھی میں سمجھتا ہوں ایک ایسی یونیورسل, ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یہ 21st سینچری اسکلز ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں ایمپتھی ایسی ایک یونیورسل اسکل ہے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے, نبی, آپ کو مشہور واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تھے. ایک بدو آیا, اس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیا. اب ایٹ دا فیس آف اٹ ایک ایکسپیکٹڈ اس کا رسپانس تھا جو کہ صحابہ نے دینے کی کوشش کی, لیکن اگر ہم غور کریں کہ وہ کیا چیز تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر اس کو وہ کرنے دیا, یعنی کہ ہی ایمپیتھائزڈ کہ وہ بدو ہے, یعنی کہ دا فیکٹ کہ یہ ایک ایمپتھی کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اس طرح کی چیز ہے, آپ ایک دفعہ ایکسرسائز کر لیں, یہ آپ کا پورا پرسیپشن چینج کر دیتی ہے. تو آئی تھنک ایمپتھی, ٹو ایمپیتھائز, ٹو ہیو دی ایبلٹی ٹو ایمپیتھائز از دا نیڈ آف دی آور, اور یہ ایک یونیورسل اسکل ہے, یہ 21st سینچری اسکل ہے. اچھا, یہ اسٹیفن کوی بھی تو یہی کہتا ہے نا, وہ جو کہتا ہے کہ جب تک آپ ایک پیشوے نہیں ہوتے. اچھا, ایک بات ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہی تھی, اس میں ہم کہہ رہے تھے نا کہ پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں نا. اچھا, اس کے پیچھے ایک پیرنٹس کی سائیکی بھی ہے, دے ڈونٹ وانٹ دیئر چلڈرن ٹو میک اے مسٹیک. میں نے یہ کیا تھا تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں, you deprive them the opportunity of learning and that was very costly and very precious opportunity. جو غلطی کر کے انسان سیکھتا ہے وہ کبھی بھی نہیں سیکھتا. تو میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کو بہت graciously, بہت magnanimously should be there to let them make the mistake and help them to correct it, not to correct it themselves, help them to correct it, to give them, to empower them. دوسری بات ہے علی بھائی, جس طرح ذیشان بھائی بھی کہہ رہے تھے نا, ایمپیتھی ایک بہت اچھا اسکل ہے, یونیورسل اسکل ہے ہمیشہ سے, ناٹ اسپیسیفک ان دس ٹائم. ایک حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ رفیق یحب الرفق, اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اچھا, میری فیوریٹ حدیث ہے, کیونکہ میں اس کو اپنی ٹیم کا بھی, میں چونکہ ہیڈ ہوں تو میں ان میں بھی یہ چیز دیکھتا ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نرمی سے جو چیز عطا کرتے ہیں نا وہ سختی سے نہیں عطا کرتے. یہ دیکھیں کیوں, میں تو سمجھتا ہوں گھر میں نا پرنٹ کرا کے بڑا سارا لگا لینا چاہیے دیوار پہ, تاکہ بار بار ہمیں ریمائنڈر ملے. ہم جب بھی ان کے فیلنگس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں یا ان کو کریکٹ کر رہے ہیں, ہمیں نرمی کا پہلو کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس بھی چیز میں نرمی داخل ہو جاتی ہے نا, اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. علی بھائی, آپ کی اجازت کے ساتھ آنٹی سے میں ایک اسٹریٹ فارورڈ کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا پیرنٹس ٹین ایجرس کا فون چیک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسٹریٹ فارورڈ کویسچن. میں سمجھتی ہوں کہ ٹین ایجرس جو ہے نا وہ اتنی ولنریبل ایج پہ ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کو اگر آپ نے کہہ دیا نا کہ ان کو لیٹ لوز کر دیں تو ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. میں آپ کو صحیح, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کچھ میں رشتہ آپ کو ایسا نظر آ جائے جو بڑا ہی ایکسیپشنل ہو. مجھے ویسے اپنے 6 بچوں میں سے کسی میں ویسا رشتہ نظر نہیں آیا. اٹ ٹیکس ٹائم, اسپیشلی ہم لوگ تو اپنے بچوں کو بہت ڈپینڈنٹ رکھتے ہیں. شاید کسی ہم بھی بڑے ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو بڑی امپاورمنٹ ملتی ہے اور بڑی ان کو ڈیسیژن میکنگ کی آزادی ہے اور ان کی بڑی اچھی وہ کی جاتی ہے, گرومنگ کی جاتی ہے, تو شاید ایسا ہو جاتا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ان کو کوئی ڈیسیژن میکنگ کا اختیار نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ پیرنٹس ہیو ٹو بی دیئر. آنٹی, میں بیچ میں تھوڑا سا قطع کلامی معاف, یہ ایک اور کویسچن اسی سے ریلیٹڈ کر دوں. کیا بچے والدین کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر آن آور اون, کہ مطلب یہ اسی سے تعلق ہے نا, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, تو لیکن ریٹروسپیکٹ میں دیکھیں تو بچوں کا یہ رویہ ملتا ہے کہ وی آر آن آور اون. تو مطلب اگر آپ یہ بات کو, اگر آپ اس کی سینکٹیٹی چاہتے ہیں نا کہ بچے یہ کہہ سکیں کہ بھائی میں انڈیویجول ہوں, میرے سارے رائٹس ہیں, تو پھر ایک بات ہے, اگر بچہ یہاں تک پہنچ گیا ہے نا تو پھر اس کو اپنی رسپانسبلٹی بھی خود اٹھانی پڑے گی. دیکھیے, آنر اینڈ رسپانسبلٹی گو سائڈ بائی سائڈ. اب یہ نہیں کر سکتے کہ مرضی تو میں کروں گا, ٹھیک ہے, خرچے بھی آپ برداشت کریں گے, میرے نقصانات کی ذمہ داری بھی آپ اٹھائیں گے, باقی مرضی میں کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا بچہ اتنا سینسیبل ہے کہ وہ ان دو چیزوں کو ڈسٹنگوش کر سکے؟ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اب اگر تو بچہ یہاں پہ تیار ہو, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے سامنے جو ریالٹی شوز میں عموماً بچوں کے کیسز آتے ہیں ان سب میں یہ ہوتا ہے, میں نے ماں سے اس کا ATM کارڈ مانگا, اس نے مجھے نہیں دیا, لیکن میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں. تو اس نے, وہ مجھے بڑا اچھا اس کا شو کا یاد ہے, وہ جو کنڈکٹ کرا رہا تھا نا, اس نے کہا تھا تم نے ماں سے کیوں مانگا ATM کارڈ, تمہاری ماں کو تمہیں دینے کی پابند نہیں ہے. نہیں, میں نے تو اتنا, میں جیب خرچ مانگ رہی تھی, اس نے تو دیا ہی نہیں. تو بات یہ کہ ان کو سمجھ لیجیے, ہم دوبارہ اس بات کو کریں گے, آنر ایز ورسز رسپانسبلٹی. لیکن ایک پہلو علیم ہے نا کہ دیکھیں, آپ چیک کریں لیکن ہیوملیٹ نہ کریں نا. جی علی بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ ٹین ایجرس کا نا فون چیک کر لینا چاہیے, لیکن ان کے سامنے انسلٹنگ ویز میں کیا کہ, فار ایگزامپل, میں جو بڑا کامن ایک ہے نا جملہ ہمارے معاشرے میں, یار اپنا فون دکھاؤ, تم کس سے بات کرتے رہتے ہو سارا دن, اپنا فون تو دکھاؤ ذرا, تمہارے کون کون فرینڈز ہیں. آپ کے بات کرنے کے اسٹائل سے نا آپ نے اس پہ اٹیک کیا اور اس کی سیلف رسپیکٹ تو ختم کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور لٹرلی علی بھائی بچے فیل کرتے ہیں
یہ کیونکہ ہم لوگ بھی گزر کے آئے ان فیزز سے, تو بچے ہم لوگ نا بعض اوقات بینگ اے پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ یار بچے نہیں, اس کی کیا فیلنگ ہے یار, چھوٹا سا بچہ ہے ابھی, یہ تو مطلب اس کی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے, بچے سب فیل کرتے ہیں. اور ذیشان بھائی نے جو بات بتائی نا کہ ایموشنل جو ٹراما ہوتا ہے نا وہ لائف لانگ ہوتا ہے, پھر وہی ٹراما جب وہ بڑا ہو کے اس کی شادی ہوگی نا تو وہ پھر آگے بھی ٹرانسفر کرے گا اپنے, اگر وہ سمجھدار نہ ہوا نا تو وہ آگے بھی اس کو لے کے ساتھ جائے گا. علی بھائی آپ ہی کی اجازت سے ایک اور اسٹریٹ فارورڈ کوسچن آپ کو, کیا والدین بچوں کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور اگر نہیں تو کیوں نہیں, آپ مجھے کنونس کریں, آئی نیڈ اے ریشنل. میرے تو خیال یہ بہت ڈسٹرکٹیو ہے, اور ہمارے کلچر میں موسٹ آف دا پرابلمز ارائز بیکاز آف دس اسٹرینج تھنگ کہ نہ آپ اپنے بچے کی نہ انٹیلیجنس سمجھتے ہیں, نہ اس کی پرسنالٹی سمجھتے ہیں, نہ آپ نے کبھی اس کا پرسنالٹی ٹیسٹ کرایا, نہ زحمت کی پی ٹی سی پہ جانے کی, پیرنٹ ٹیچر کانفرنس پہ کہ ٹیچر کچھ بتا دے, اور یو آر کانسٹنٹلی بمبارڈنگ یور چائلڈ ود دا کزنز ایگزامپل, اس کے اتنے گریڈز آ گئے ہیں, اس کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, تو بچہ اس کی شخصیت ختم کر دیتے ہیں آپ, کیونکہ آپ نے پہلے ہی اس کا ایک ایگزامپل کھڑا کر دی اور اس کی ایک مثال کھڑی کر دی. لیکن یہ ہے کہ بچہ خود دیکھے کہ میں نے اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کرنا ہے, یہ لیکن میرے خیال آنٹی اس میں زیادہ ٹریننگ کے بعد ہی ہوگا نا علی بھائی, یہ تو جب بچہ ٹریننگ کے بعد کہ بچے کو ایک چانس دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کمپیریزن ہے نا وہ ڈفرنٹ طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے کمپیریزن ود سیلف, ود دیئر اون سیلف, پیرنٹس اپنے سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تمہیں پتا ہے کہ جب میں 10 سال کا 12 سال کا تھا نا, میں 50 کلو کی بوری اپنی کمر پہ اٹھا لیتا تھا, بچے سے چاہے 5 کلو میں اٹھایا جاتا ہو, لیکن ایک تو یہ کمپیریزن ہے. پھر دوسرا کمپیریزن ہے کہ سبلنگس کے ساتھ کمپیریزن, دیکھو تمہارا بھائی جو ہے وہ تو 99% 100% مارکس لے کے آتا ہے, تم 70% پہ آتے ہو, 80% پہ آتے ہو. اچھا اس کی وجہ سے نا علی بھائی اتنا ڈیمیج یہ ہوتا ہے کہ جو خاص طور پہ سبلنگس میں بچے بہن بھائی اتنے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے. میرے پاس ایک واقعہ ریئل لائف انسیڈنٹ ہے, کسی کاؤنسلر نے شیئر کیا تھا میرے سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک مدر اپنے 2 بچوں کو بیٹوں کے لے کے آئی میرے پاس, وہ آگے کہتی ہیں کہ نا یہ دونوں نا بہت ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, بہت زیادہ نا نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تو کہتے ہیں میں نے مدر کو باہر بھیجا اور میں نے ان کو باری باری بلا کے پوچھا کہ کیا پرابلم ہے. کہتے ہیں جو بچہ بہت نفرت کرتا تھا نا, وہ کہتا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ میری امی ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں دیکھو تم اپنے بھائی جیسے نہیں, وہ کتنا اچھا ہے, وہ یہ کرتا ہے, اس کی 100 کوالٹیز گناتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اس اسٹیج پہ آ گیا تھا کہ میرے پاس گن ہوتی تو میں اپنے بھائی کو مار دیتا. یہ ڈیمیج ہے, دس از اے ڈیمیج وی آر ڈوئنگ. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ کلاس میٹس کے ساتھ کمپیریزن, یا گریڈ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے ہمارے دنیاوی گریڈس ہیں, سارا کچھ ہے, اسٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 بچے 5 کے 5 ڈاکٹر بنانے کے لیے دیے تھے کہ 5 کو سیم گریڈس دے کے بھیجے تھے؟ ایک میں ایک کوالٹی ہے, دوسرے میں دوسری کوالٹی. صحابہ میں دیکھیں کتنی بڑی ہمیں وہ ملتی ہے, ورائٹی ملتی ہے. ہر صحابی ایک اسپیسیفک, اس کا حضرت خالد بن ولید تھے. اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ تم نے ان صحابہ کو پڑھانا بیٹھ کے اسپیسیفکلی ابو ہریرہ کی طرح. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہر بندہ, ہر بچہ, ہر انسان ڈفرینٹ پیدا کیا ہے کیپیبلٹیز کے ساتھ. اس میں بڑے مزے کا مجھے ایک چیز بھی یاد آ گئی کاؤنسلنگ کیس کے دوران, وہ میری بھی ہنسی چھوٹ گئی جب انہوں نے بتایا کہ نا ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ فلانے کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ والد صاحب کہتے تھے تمہارے فلانے کزن جو ہے نا ان کی خوبصورتی کی مثال خوبصورت پڑے, اور دوسرا ان کی انٹیلیجنس کی مثال. کہتے اچھا, اس کے بعد ایک اور کمپیریزن شروع ہوا, اور وہ تھا جی کہ ان کے سلیقے کی مثال. جب ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے کہ وہ فلانے کے بچے تو اتنے سلیقہ شعار ہے, کہتے اس کے بعد ہماری شادیاں ہو گئیں, ہم کمانے لگ گئے, تو نیا کمپیریزن آیا فلانے کی تنخواہیں. یعنی ہر سٹیج پہ کمپیریزن موجود تھا, شروع میں خوبصورتی کا اور انٹیلیجنس کا, پھر جو ہے سلیقے کا, اس کے بعد جو ہے تنخواہوں کا کمپیریزن. تو انہوں نے کہا ہم تو ساری عمر کمپیریزن ہی کراتے آئے ہیں. کمپیریزن میں پھر بچے پھر نا علی بھائی دیکھیں, ایک بینگ اے چائلڈ, اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں نا, بچے کا سب سے پہلے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے نا بچے کو, وہ اس کے ماں باپ ہیں. اور سلمان صدیقی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ بچہ آپ سے نا بہت بے لوس محبت کرتا ہے جب وہ دنیا میں آیا ہوتا ہے. یو آر دا ون جو اس محبت کو کم کراتے رہتے ہیں اپنے ڈفرینٹ طریقے سے, ڈفرینٹ اسٹائل سے. آپ کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں, کمپیریزن ایون اگر ایک بچے کا رنگ تھوڑا سانولا ہے نا اور گھر میں باقی جو ہیں وہ فیئر ہیں, تو بعض اوقات کچھ پیرنٹس اسے نا فیل کراتے ہیں کہ دیکھو تم, حالانکہ اس کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کا بچہ ہے, صحیح بات, لیکن وہ اس کو بھی فیل کراتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کمپیریزن کسی صورت میں ہونا ہی نہیں چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ, اسلام میں ہمیں یہ ٹیچنگ ہے نا کہ تم نے سابقوا فی الخیرات, اس طرح کی کوئی آئی تھنک ہے کہ تم لوگ نیکیوں میں آگے بڑھو, مقابلہ جو کرنا ہے وہ نیکیوں میں کرنا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات ہم ضرور کرتے ہیں, وہ یہ ہے, یہ بات درست ہے, زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے. تھوڑی سی اوور تھنکنگ پہ بات کر لیں. ہمارے ہاں یہ دونوں پارٹیز جو ہے نا, پیرنٹس اور بچے, دونوں ہی ذرا تھوڑے سے اوور بورڈ جا رہے ہیں. پیرنٹس کہہ رہے ہیں, وہ جو ہے نا بچے کہہ رہے ہیں اماں ابا نے فلاں بات کہہ دی نا تو میری زندگی تباہ ہو گئی. آج تک میرے دل میں گڑی ہے جی, آج تک نہیں بھولا, آج تک نہیں میں بھولا. اور جیسے بھی آپ نے بتایا کہ جن کی آپ نے شروع میں مثال دی کہ میری ہر ناکامی کی ذمہ دار آپ ہیں میرے ماں باپ, کیوں آپ نے مجھے انکریج نہیں کیا. ٹھہر جائیے ذرا, ٹھہر جائیے.
اچھا بچے ماں باپ بھی کہنا شروع کر دیں, بچے کو تھوڑا وہ کرتے ہیں کہ آ گئی امی, آپ کو میں نہیں فارغ بیٹھی جو ہے نا برداشت ہوئی, تو آپ نے ماں کا کتنا دل توڑا. تو تھوڑی سی ایسا کیجیے کہ ہم ذرا اگین ریئلسٹک لیول پہ آ جائیں. ماں باپ اور بچوں کا تعلق بہت قریبی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو ہے نا یہ والی تھوڑی بہت جو ہے نا زبان کی اور جو ہے نا عمل کی چیزیں چلتی ہیں تھوڑی بہت, ہم زیادہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے ان کا خیال کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ گھر کا اسٹرکٹلی ماحول جو ہے نا ملٹری اکیڈمی والا ہی ہوگا, ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے, ایک دوسرے کی کمزوریوں کو قبول کرنے کی عادت ڈالیے, اسی طرح ہی چلتا ہے, اسی طرح.